اور عام طور پر لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جو صبح تہجد کے وقت خواب آئے وہ سچا ہوتا ہے، فجر کے وقت کی بجائے تہجد کے وقت میں بھی خواب دیکھے اس کا خواب سچا نہیں ہو سکتا۔ 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے خواب کو اچھے خواب آنا شروع ہوئے جی۔ اور جب بھی کوئی خواب آتا اول ما بدأ من الوحی، جی جناب سب سے پہلے حضور پر جو وحی کی ابتدا کی گئی وہ کانت رؤیا صالحۃ، وہ اچھے خواب تھے۔ ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جاء مثل فلق الصبح، حضور جو بھی دیکھتے وہ صبح کی سفیدی کی طرح صبح کو ظاہر ہو جاتا، جو خواب رات کو دیکھتے وہی پورا ہو جاتا۔ اور یہ اچھے خواب کیا تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے سامنے کبھی سر سجود نظر آتے، کبھی خلق خدا کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہوئے نظر آتے، کبھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے نظر آتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، خواب میں دیکھتے کہ میں اعلان کر رہا ہوں لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ کہیں خواب میں دیکھتے کہ اعلان کر رہے ہوتے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ خواب دیکھتے، اور علماء نے لکھا ہے کہ پہلے 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے خواب دیکھتے رہتے۔ اور نبوت کا زمانہ حضور کا کتنا ہے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں حضور انتقال فرما گئے، 23 سال کا زمانہ نبوت ہے نا، اور 23 سال میں سے پہلے 6 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھے خواب آتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اچھے خواب نبوت کا 46واں جز ہے۔ کتنا؟ کیسے 46واں جز ہے؟ نبوت 23 سال کی ہے، نبوت کا زمانہ حضور کا زمین پر 23 سال ہے، اور 23 سال میں پہلے 6 مہینے تک کیا آیا ہے؟ اچھے خواب آئے ہیں۔ تو 6 مہینہ ظاہر سال میں 2 ششماہیاں ہوتی ہیں، اور پورے 23 سال میں 46 ششماہیاں ہوتی ہیں، تو ایک ششماہی 6 مہینے تک حضور اچھے خواب دیکھتے رہے۔ تو یہ اچھے خواب بھی نبوت کا 46واں جز ہے، اور حضور کے خواب سارے کے سارے سچے تھے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں حضرت جی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے جناب، صبح صادق کا وقت تھا، تہجد ہونے والی تھی، اور فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے میں نے یہ خواب ایسے دیکھا ہے۔ اور عام طور پر لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جو صبح تہجد کے وقت خواب آئے وہ سچا ہوتا ہے، حقیقت بھی ایسے ہے، عام طور پر سچا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں سچے خواب کے لیے بندے کا خود سچا ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، سب سے سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو باتوں میں سچا ہو۔ اگر کوئی آدمی مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ دوست پہلے یہ بتاؤ تم خود سچ بولتے ہو، جھوٹ تو نہیں بولتے؟ تو جب کوئی آدمی کہے نہیں جی جھوٹ تو نکل ہی جاتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں بھئی آپ کو اپنے خواب کے بارے میں اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اور بھئی جو بیداری کی حالت میں سچ نہ بولے تو نیند کی حالت میں اس کو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ جو بار بار جھوٹ بولتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں فجر کے وقت کی بجائے تہجد کے وقت میں بھی خواب دیکھے اس کا خواب سچا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خواب سچے تھے۔ 6 مہینے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آئے، ان خوابوں میں اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کی ربوبیت کی دعوت دینا تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے،